عذرا پریشان حال سے سطح چہرے کے ساتھ جلدی جلدی کچن کا کام سمیٹ رہی تھی۔ کام سے زیادہ اس کی توجہ اپنے 1 سال کے بیٹے کی طرف تھی جسے اس نے اس کے چھوٹے سے کارڈ میں قریبی شیلف پر لٹا رکھا تھا۔ وہ بچہ اپنی صحت سے 6 ماہ سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور اسی علاج کے لیے اس کی ماں یعنی عذرا کی ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی جس سے اس کے بیٹے کا علاج ممکن ہو پاتا، کیونکہ وہ جس ہسپتال میں اس کا علاج کروا رہی تھی وہاں کے ڈاکٹر نے کافی سارے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی اور عذرا آج انہیں پیسوں کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ اسے کوئی راستہ، کوئی انسان ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ اس نے اس بڑے سے محل نما گھر میں کام بھی کچھ ہی دن پہلے شروع کیا تھا، تو اسے یہاں سے بھی کوئی اچھی امید نہیں تھی کہ اسے ادھار پیسے مل سکتے یا پھر کوئی خدا ترسی میں ہی اس کی مدد کر دیتا، جو اگر اس گھر کا مالک اس ملک میں موجود ہوتا، کیونکہ جب سے عذرا نے اس گھر میں کام شروع کیا تھا تبھی کچھ دن پہلے مالک کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر گزرتا لمحہ عذرا کی سانسوں کو خشک کیے دے رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کام کرتی، 7 آنسو سے بھری آنکھیں لیے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی جو چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرتا فی الوقت سکون سے سو رہا تھا۔ عذرا کی ممتا اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ اپنی جان گروی رکھ کر اپنے بیٹے کی جان بچا لیتی۔ عذرا اپنے دھیان میں برتن دھو رہی تھی جب اسی وقت یہاں کے ملازموں کی سپروائزر رخشندہ اپنے بھاری ڈیل ڈول کے ساتھ وہاں آتی چلائی تو عذرا کا ننھا سا دل سہم گیا تھا اور اچانک رخشندہ کی بھاری آواز کی وجہ سے عذرا کے ہاتھوں میں موجود شیشے کا گلاس سنک پہ گرتا شور پیدا کر گیا، جس سے عذرا کا بیٹا نیند میں ڈرتا اونچی آواز میں رونے لگا۔ تو عذرا نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو دوپٹے سے ہی صاف کرتے سے اپنی باہوں میں بھرتے سینے سے لگاتے سانس روکے رخشندہ کی طرف دیکھا جو اب نہ جانے کیوں اس پر خار کھائے کھڑی غمگین نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ رخشندہ پہلے تو عذرا کو نوکری پر رکھنے کی قائل ہی نہیں تھی، مگر پھر اس کی منت پر وہ اس پر احسان کرتی، ناک بھور چڑھاتے، اسے نوکری دیتے اس کی مشکلات میں کچھ آسانی کرنے کا باعث بن ہی گئی تھی۔ مگر اب وہ وقتاً فوقتاً عذرا کے کام کرنے کی رفتار اور کام کرنے سے زیادہ اس کا بچے پر توجہ دینے اور اسے کھلنے لگا تھا، اس لیے عذرا ہر وقت اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی پائی جاتی تھی۔ مگر ایک صرف اپنے بچے کے علاج کے لیے عذرا زبان بند کیے نظریں جھکائے خود کو حالات کے تھپڑوں کے آگے چھوڑے ہوئے تھی۔ عذرا تم ابھی تک یہی لٹکی کھڑی ہو جبکہ میں نے تمہیں کتنی دیر پہلے کچن میں آتے دیکھا تھا۔ کیوں اتنی سست ہو تم؟ اب کمروں کی صفائی کون کرے گا؟ جلدی کرو، تیز ہاتھ چلاؤ، اب اپنے بچوں نگڑے میں نہ لگی رہنا۔ رخشندہ کی پاردار آواز عذرا کو خفقت سے آنکھیں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی، مگر وہ اس کے سامنے کوئی صفائی نہیں دے پائی تھی کہ وہ بس اپنے سوئے ہوئے بیٹے کا خیال رکھتی، آہستہ آہستہ کام نمٹا رہی تھی تاکہ وہ اچھے سے نیند پوری کر لے۔ وہ جانتی تھی یہ سب رخشندہ کے سامنے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے چپ ہی بھلی تھی۔ رخشندہ کی ڈانٹ سنتے عذرا نے اپنے تھکان سے بھرے وجود کو گھسیٹتے اپنے بیٹے کے ساتھ اگلے کام کے لیے قدم بڑھائے تھے جب ایک کمرہ کا دروازہ کھولتے ساری لائٹ سے جلاتے عذرا نے اپنی گالوں پر بہہ کر آ جانے والی آنسو کو ہاتھ سے رگڑا اور گہری سانس بھرتی کام میں جتی تھی۔ جب کمرے میں موجود الماری کا دروازہ ذرا سا کھلا دیکھ کر اس نے بند کرنے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر بے دھیانی میں الماری کے دروازے کو وہ بند کرنے سے پہلے ذرا سے کھول گئی تھی اور تب اس کی نظر الماری میں پڑی پیسوں کی گڈی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے عذرا کی آنکھیں ان پیسوں پر جم سی گئی تھیں۔ وہ ان پیسوں کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی اور اس کا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور یہاں اتنے سارے پیسے لاپرواہی سے پھینکے گئے تھے۔ عذرا آج نہ جانے کیوں ان پیسوں کو دیکھتے تھوڑی دیر کے لیے گم سی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ آنکھیں ان پیسوں پر ٹکی تھیں جو اگر اس کے پاس آ جاتے تو اس کی ساری پریشانی ختم ہو جانی تھی۔ جب اسی پل عذرا کے کانوں میں اس کے بیٹے کی تکلیف سے بلکتے رونے کی آواز پڑی تو وہ الماری کا پٹ یوں نہیں کھولا چھوڑے صوفے پر موجود اپنے بیٹے کی طرف لپکی تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے وہ اسے آہستگی سے تھپکی چپ کروانے لگی، مگر اس کا رونا بڑھنے لگا تو عذرا کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبائی تھیں اور تب اپنی بے بسی اور بیٹے کی تکلیف اس سے وہ کام کروا گئی جو وہ کبھی مر کر بھی کرنے کا نہ سوچتی۔ مگر بات اس ننھی جان کی تھی جس کے لیے وہ صحیح غلط کو بھولتی اپنے بیٹے کو اسی طرح خود سے لگائے وہ واپس الماری کی طرف پلٹی
اور وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکالتی پیچھے ہٹی تو اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں کو جلدی جلدی اپنے بیٹے کی بستر میں چھپانے لگی اور پھر وہ سب کام وہیں ادھورے چھوڑے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی اور اس شام وہ اپنی طرف سے ہمیشہ کے لیے اس گھر کو بھی الوداع کہہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار چوری جیسا برا فعل انجام دینے پر عذرا کا ضمیر بار بار اسے ملامت کر رہا تھا، مگر وہ ہر طرف سے کان اور دماغ بند کیے بس اپنے بیٹے کی صحت والی زندگی حاصل کرنے کی کوشش میں تھی۔ عذرا اگلے ہی دن اپنے بیٹے اور پیسے کو لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی اور یہاں ڈاکٹر نے اس کی بچے کا چیک اپ کرتے کچھ دن بعد کی آپریشن ڈیٹ دے دی تھی۔ عذرا کے دل کو اطمینان سا ہونے لگا تھا۔ وہ یہ چند دن اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہی تھی اور پھر مقررہ تاریخ پر وہ دوبارہ ہسپتال پہنچی تو تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے کو ڈاکٹر اپنی نگرانی میں لے چکے تھے۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا مگر جیسے ہی آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت ڈاکٹر نے باہر آتے عذرا پہ یہ کہتے ہوئے قیامت ڈھائی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کو آپریشن نہیں کرے گا۔ زوریس خانزادہ آج 15-20 دن بعد اپنے شہر اپنے گھر میں واپس لوٹا تھا تو ہر طرف اس کی موجودگی کے باعث ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ زوریس خانزادہ اپنی وجاہت اور سنجیدگی میں اپنی مثال آپ تھا۔ زوریس خانزادہ فون کال پر بزی، ساتھ میں اپنے سامنے لیپ ٹاپ بھی کھولے بیٹھا تھا۔ فون کال پر موجود مقابل شخص نے نہ جانے سے کیا کہا جس سے اس کی پیشانی پر پرسوچ سے لکیریں بنتی چلی گئی تھیں اور پھر کچھ دیر بعد وہ کال بند کرتا اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور الماری کی طرف جاتے وہ وہاں موجود لاکر میں پڑے اپنے ضروری کاغذات کی چھان بین کرنے لگا تھا۔ اس کا ایک اہم ڈاکیومنٹ اسے مل کر نہیں دے رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پریشانی کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ جب بھی اس کے چہرے کے سخت ہوتے تاثرات نرم پڑے تھے جیسے اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی ہو یا پھر اسے کہاں رکھا تھا یاد آ گیا ہو، مگر وہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنے پر اب اسے پریشانی کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ اس نے لب پھیر سے ادھر ادھر ہاتھ مارا اور پھر کمرے سے نکلتا وہ بلند اور سخت آواز میں رخشندہ کو اپنے سامنے طلب کر گیا تھا۔ رخشندہ! رخشندہ! ہر طرف اس کی آواز گونجی تھی۔ وہ ہانپتی کانپتی سے کچن سے نکلی تھی۔ جی صاحب۔ وہ زوریس کا چہرہ دیکھتی معاملے کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میرا ایک ضروری ڈاکیومنٹ الماری میں موجود تھا، وہ نہیں مل رہا۔ یقیناً کسی نے میری الماری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے کیونکہ کچھ رقم بھی وہاں نہیں ہے۔ میری غیر موجودگی میں کون جاتا رہا ہے میرے کمرے میں؟ زوریس خانزادہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا، رخشندہ پر شک بھری نگاہیں گاڑے کھڑا، اس کی جان سولی پر لٹکا گیا تھا۔ زوریس خانزادہ کے الفاظ پر رخشندہ ہکا بکا ہوئی اور پھر جیسے سے کچھ معاملہ سمجھ آیا، ساتھ ہی اپنے ساتھ اس عذرا نامی لڑکی پر بھی شدید غصہ آیا تھا کیونکہ رخشندہ کو یقین تھا چوری اسی نے کی ہوگی۔ عذرا 19 سال کی ایک بیوہ لڑکی تھی اور ایک بیٹے کی ماں بھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس نے رخشندہ سے نوکری مانگی تھی جس پر رخشندہ نے ترس کھاتے اسے نوکری پر رکھ بھی لیا تھا اور اب وہ لڑکی رخشندہ کے لیے مشکل کھڑی کر گئی تھی۔ صاحب، وہ آپ کے پیچھے ایک نئی لڑکی کا ملازمہ رکھا تھا جو اچانک سے اب بنا بتائے کچھ دن سے اب آ نہیں رہی ہے۔ آخری بار وہی آپ کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تھی اور اس کے بعد سے وہ نہیں آ رہی۔ رخشندہ آنکھیں جھکائے بول رہی تھی جس پر زوریس خانزادہ کے چہرے کے تیور خطرناک ہوئے تھے۔ وہ سب ملازموں کو اپنے سامنے لائن میں کھڑا کر گیا تھا تو سبھی اس کے غصے کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ کس نئی لڑکی کو کام پر رکھا تھا؟ مجھے رقم اور ڈاکیومنٹ سمیت وہ لڑکی یہاں اپنے سامنے چاہیے۔ اس کی دھاڑ پر سب ملازم چوکنا ہوئے تھے اور پھر رخشندہ کی مدد سے جلدی زوریس خانزادہ کا خاص ملازم سرمد عذرا تک بآسانی پہنچ گیا تھا۔ عذرا تڑپتی ہوئی ڈاکٹر کے پیچھے بھاگی تھی جو اس کے پاس سے تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آپ اسے بنا وجہ بتائے نہیں جا سکتے، مجھے بتائے ہوا کیا ہے؟ عذرا نے ڈاکٹر کا راستہ روکتے التجا کی تھی مگر وہ ڈاکٹر اسپاٹ چہرے بمشکل رکا تھا کیونکہ آپ کے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے دیے گئے ڈیوز کینسل ہو چکے اور کیوں ہوئے اس کا جواب آپ کو یہ دیں گے۔ ڈاکٹر عذرا کے پیچھے اشارہ کرتے اپنی بات کہتا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ عذرا نے کانپتے وجود کے ساتھ اپنا چہرہ گھمائے اس شخص کو دیکھا جو کہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ دل میں خطبت سی لگ گئی تھی، چھٹی حس کچھ غلط ہونے کا احساس دلانے لگی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کے پیسے اس نے چوری کیے تھے؟ عذرا پتھر بنی کھڑی رہی تو وہ شخص خود چلتا اس تک پہنچا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ زوریس خانزادہ کے گھر چلنا ہوگا۔ یہاں سے کچھ دن پہلے تم پیسے چوری کر کے بھاگی ہو اور ان پیسوں میں صاحب کے کچھ ضروری کاغذات بھی تھے، تم اٹھا کر لے آئی ہو۔
اب جلدی چلو اور اس سب کا حساب دو۔ وہ سرمد تھا، زورس خانزادہ کا ملازم، وہ سرد لہجے میں بولتا عذرا کی روح میں سنسنی سے ڈرا گیا تھا۔ عذرا سفید چہرے کے ساتھ بے رنگ آنکھیں لیے سرمد کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی، جو اسے اپنے لیے کسی موت کے فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بعد عذرا بے جان جسم لیے اپنے بیٹے کو خود میں بھیجے، خوش آنکھوں میں موت کا سا سناٹا لیے وہ سرمد کے ساتھ زورس خانزادہ کے سامنے آن موجود ہوئی تھی۔ اس کے سارے حساسات جو منجمد سے ہونے لگے تھے، زورس خانزادہ کے پاس پہنچتے اس کا دل خوف کے باعث تیز سے دھڑکتا اس پر لرزہ طاری کر گیا تھا۔ نہ جانے وہ شخص اسے چوری کی کیا سزا دیتا، وہ اپنے بیٹے کی زندگی کو لے کر امید کھونے لگی تھی، مگر خود سے دور جاتی زندگی کی ڈور کو تھامنے کی آخری کوشش کے تحت وہ اپنے بیٹے سمیت زورس خانزادہ کے قدموں میں آ گری تھی۔ زورس خانزادہ کروکر سے اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ پر چڑھائے بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ چادر کے حالے میں کسی قدر چھپا ہوا تھا۔ دوسرا وہ چہرہ جھکائے بس اپنے بیٹے کو دیکھتی اسے بار بار چومے جا رہی تھی۔ اب تو آنکھوں سے آنسو کی برسات ہی جاری ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی یوں زورس خانزادہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھی، وہ سخت بے چین ہوتا اپنا انداز نشست بدل گیا تھا۔ عذرا نے ہاتھ جوڑ کے کچھ بولنے کے لیے لب واہ کرتے ساتھ جیسے ہی اپنا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا، سامنے بیٹھے زورس خانزادہ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہی وہ ساکت پڑتی چلی گئی تھی۔ یہ تو وہی انسان تھا جس سے اس کا نکاح ہونے والا تھا، اور وہ اسی نکاح سے بچنے کے لیے اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ دوسری طرف زورس خانزادہ بھی عذرا کا مکمل چہرہ دیکھتے پتھر ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں بے حس و حرکت ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے چلے گئے، اور پھر دوسرے ہی پل زورس خانزادہ کے چہرے پر سرد مہری چھائی اور وہ عذرا کو بیگانگی بھری آنکھوں سے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا، اور عذرا کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی باہوں سے اس کے بیٹے کو بڑے حق سے چھین لے گیا تھا۔ عذرا نے ہکا بکا ہوتے زورس خانزادہ کا یہ عمل دیکھا، اور ایک نظر اپنی خالی گود کو دیکھتے وہ اب کی بار بھپری ہوئی زورس خانزادہ کے مقابل آتی اس سے اپنا بیٹا لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر عذرا کے سامنے دراز قدر مضبوط جسامت کا مالک زورس خانزادہ تھا جو بچے کو آسانی سے عذرا کی پہنچ سے دور کر گیا۔ تو عذرا کے چہرے پر سے ڈر و خوف کم ہوتا اب وہاں غصہ اپنی جگہ بنانے لگا تھا۔ زورس خانزادہ، میرا بیٹا مجھے واپس کرو! عذرا کسی شیرنی کی طرح غرائی تھی، مگر زورس خانزادہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر بچے کو اپنے سامنے کے حصے میں نقش کو پیار بھری نظروں سے نہا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سامنے چیختی چلاتی عذرا کو غصے سے دیکھا تھا۔ یہ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے، ہمارا خون ہے، میرے بھائی کی نشانی، جس کو تم نے ہم سے چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کی سزا ملے گی تمہیں۔ جواباً زورس خانزادہ اس سے دگنا زیادہ سرد لہجے میں بولتا عذرا کو ششدر کر گیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ چھٹپٹاتی ہوئی دوبارہ سے اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کرنے لگی تو زورس خانزادہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں اپنے اس عمل پر ذرا سی بھی شرمساری محسوس نہیں ہو رہی۔ زورس خانزادہ کے تھیکے لہجے پر عذرا نے ایک سسکی بھری تھی۔ آخر وہ زورس خانزادہ کو کیا ہی جواب دیتی، کیونکہ شاید زورس خانزادہ بھی کہیں نہ کہیں حق بجانب ہجو تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا بیٹا مجھے دے دو، یہ بہت بیمار ہے، اسے علاج کی اشد ضرورت ہے، زیادہ دیری اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ عذرا روتی کرلاتی زورس خانزادہ کی منتیں کرنے لگی تو زورس خانزادہ نے چونکتے ہوئے دوبارہ سے بچے کی پیلی زرد رنگت کو دیکھا تو اس کے اندر پریشانی اور تفکر نے سر اٹھایا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ایک نخون بھری نظر عذرا پر ڈال کر باہر سمیت تیز قدم لینے لگا تو عذرا نے ہڑبڑاتے ہوئے اس کی تقریر کی تھی، جبکہ زورس خانزادہ اس کے وجود سے لاپرواہ اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا۔ سرپنچ نے اس بدلتی صورتحال پر حیران پریشان ہوتے اپنے صاحب کو اس طرح اس لڑکی کا بچہ پکڑے دیکھا، اور پھر سر جھٹکتے وہ بھاگتے ہوئے زورس خانزادہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا اور وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ جب عذرا نے بھی بنا سوچنے کی زحمت کیے گاڑی کی پچھلی نشست پر جگہ بنائی تو سرمد نے ایک بار پھر سے چونکتے ہوئے ایک نظر عذرا اور پھر زورس خانزادہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سوال دیکھتے زورس خانزادہ نے لب بھیجے تھے۔ سرمد، گاڑی چلاؤ، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ زورس خانزادہ کے گھرکنے پر سرمد کھسیاہٹ کا شکار ہوتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ زورس خانزادہ سرمد کو گاڑی اسی ہاسپٹل کی طرف لے جانے کا بول گیا تھا جہاں سے وہ عذرا کو لے کر آیا تھا۔ وہ بچی کی صحت کو لے کر بہت فکر ہو گیا تھا، وہ مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ عذرا بس نم نگاہوں سے سیٹ کی پشت کو گھور رہی تھی
وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے سخت بے چین تھی، مگر وہ تھا کہ آج زورس خانزادہ کے چٹانی سینے سے لگا سکون کی نیند سو رہا تھا۔ شاید خون کی کشش تھی کہ اسے اپنی ماں اور زورس خانزادہ کے وجود کی گرمی سے ایک جیسا احساس معلوم مل رہا تھا۔ عذرا اپنے ہاتھوں کو آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ جب گاڑی رکی تو اس نے ہاسپٹل کی بلند عمارت کو دیکھتے ایک گہری سانس بھری تھی۔ آخر کار اس کا بیٹا اپنے اصل میں لوٹ تھا، اپنی زندگی کی آسائشوں میں داخلے کی شروعات کر چکا تھا۔ وہ ساری آسائشات جو عذرا اسے نہیں دے سکی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اس کی بیماری کا علاج کروانے کی اہل بھی نہیں ہو سکی تھی، اور کوشش کی بھی تو چوری کے پیسوں سے۔ عذرا اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہچکی بھرتی رو دی تھی، کیونکہ زورس خانزادہ اس کے بیٹے کو ایک حق سے لے کر ہاسپٹل کے اندر بڑھ گیا تھا، جیسے عذرا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مگر سرمے نے عذرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ناچار باہر آتی دھیمے قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہی سابقہ ڈاکٹر جو عذرا سے رکھائی سے بات کر رہا تھا، اب وہ اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سموئے ہاتھ باندھے زورس خانزادہ کی بات سنتا بس اسبات میں سر ہلاتے جی جے کی گردان کر رہا تھا۔ نرسوں کے ہاتھوں میں بچوں کو سونپتے زورس خانزادہ نے تھکی تھکی سی نظر آپریشن تھیٹر کے بند دروازے پر ڈالتے اپنے درد کرتے سر پر ہاتھ کی مکی مارتے وہ پلٹا تو آنکھیں کچھ ہی فاصلے پر کھڑی عذرا پر جا ٹکی تھی، جو دیوار کے سہارے کھڑی رو رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا۔ اس کے تن پر موجود کپڑوں کی حالت اور خود عذرا کی حالت قابل رحم تھی۔ زورس خانزادہ کو عذرا پر غصے کے ساتھ اب طرز بھی آنے لگا تھا، مگر اس کے گھر سے بھاگنے والی غلطی بھی ہرگز قابل قبول نہیں تھی، اور یہاں تک کہ اس کا بیٹا موت کے دہانے پر تھا اور وہ پھر بھی انا کی ماری واپس نہیں پلٹی تھی۔ کچھ تو تھا جو نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی اپنوں کو چھوڑ کر ایک مشکل بھری زندگی کا انتخاب کر گئی تھی؟ عذرا خان زورس خانزادہ کی پھوپھی زاد کزن تھی۔ زورس خانزادہ اپنے سب کزنز میں عمر میں بڑا تھا، تو اس کی ایک الگ زندگی اور ایک الگ روح و دبدبا تھا۔ عذرا 16 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کی ایک ایکسیڈنٹ میں جان گئی تو اس کے نانا اور ماموں اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہاں زورس خانزادہ کی ماں شائستہ بیگم اور اس کے چھوٹے بھائی شاہویز خانزادہ نے اس چھوٹی سی گڑیا کا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ سب نے ہی اسے اتنا پیار دیا کہ عذرا اپنے دکھ کو بھولنے لگی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا جب عذرا کے ددیال والے عذرا کے باپ کی دولت حاصل کرنے کی لالچ میں اپنے عیاش بیٹے کا رشتہ لیے آ پہنچے۔ اس آفتاب پر سب بڑے ابھی کوئی سوچ وچار کرتے کہ یہ سب شاہویز کے علم میں آیا تو وہ بھڑک اٹھا تھا، اور پھر وہ بغیر جھجکے اپنے باپ اور دادا کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بڑے دھڑلے سے وہ عذرا خان سے شادی کا فیصلہ سناتے انہیں حیران کرنے کے ساتھ خوشی سے ہمکنار بھی کر گیا تھا۔ عذرا کے ددیال کی فطرت کو سب بخوبی جانتے تھے، اس لیے عذرا کے لیے شاہویز انہیں بہترین آپشن لگا تھا۔ شاہویز کے دل کو پتہ نہیں کیسا دھڑکا لگا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی جگہ خود کا سہارا سجانے کی جستجو میں لگ گیا تھا۔ اس کے اتاولے پن پر باپ دادا نے اسے شرم دلاتے بڑے بھائی کی طرف متوجہ کیا تو تب زورس خانزادہ نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کا ساتھ دیتے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ فی الوقت وہ ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہیں، اس لیے اسے شاہویز کی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ زورس خانزادہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کا سب سے بڑا حمایتی بنا تو سب گھر والوں کے ساتھ خاندان میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ فیملی میں ایسا شادی کا فنکشن کافی عرصے بعد ہو رہا تھا۔ اس طرح عذرا خان اگر اپنے ماں باپ کی محبت و شفقت سے محروم ہوئی تھی تو شاہویز اور گھر والوں کی صورت میں دگنا زیادہ پیار و محبت کی حقدار بن گئی تھی۔ شاہویز تو گھر میں سب کا لاڈلا تھا ہی، اب اس کی نسبت سے عذرا بھی سب کی چہیتی بن گئی تھی۔ یہاں عذرا سب سے آسانی سے بات کر لیا کرتی تھی، اپنے لاڈ اور نخرے اٹھوا لیا کرتی تھی، وہیں وہ نہ جانے کیوں زورس خانزادہ کی سنجیدگی سے پر شخصیت سے خائف سی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی موجودگی میں جھجک سی جاتی اور آنکھوں پر پلکوں کی چھاؤں بن جاتی، حالانکہ زورس خانزادہ نے کبھی اس سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی، ہمیشہ اسے نرمی سے ہی مخاطب کیا تھا، اور اب تو وہ اس کی ہونے والی بھابھی تھی تو اور زیادہ عزت کی حقدار ٹھہری تھی۔ عذرا کچن میں کھڑی شاہویز کے لیے چائے بنا رہی تھی اور وہ بھی اسی کے ساتھ موجود اسے مسلسل اپنی معنی خیز باتوں سے تنگ کر رہا تھا۔ جب عذرا نے چڑھتے ہوئے اسے آنکھیں دکھاتے بیلن اٹھاتے اسے ڈرایا تھا، اگر اب آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کی نا تو میں سچ میں آپ کے سر پر دے ماروں گی۔
अज़हर ने अपने सुर्ख पड़ते चेहरे और दिल की धड़कन की रफ्तार तेज होने पर उसे धमकी दी तो वो वाकई डरने की अदाकारी करते बाहर की जाना कदम बढ़ा गया था। तो अज़हर ने सुकून भरी सांस भरते चाय की तरफ तवज्जो की थी। वैसे तुम इतनी सुर्ख क्यों पड़ रही हो? अज़हर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए केतली में उबलती चाय को देख रही थी। जब शाहवेज की अपनी पुश से उभरती आवाज पर वो साकित हुई थी। अज़रा ने अपने हाथों से शेल्फ के किनारों को मजबूती से पकड़ा था। शाहवेज की सांसों की गर्मी अपने कंधे पर महसूस करते हुए अज़रा ने सांस रोकी थी। शाह शाहवेज पीछे मुड़ना में अज़रा ने बगैर पलटे इस इंसान की खुशशौकियों की लगाम डालनी चाही थी, क्योंकि अगर वो पलटती तो लाज़िमन शाहवेज से टकरा जाती। अज़रा की हालत एंजॉय करता शाहवेज का कहका बेसाख्ता था। वो एकदम पीछे हुआ तो अज़रा ने जारहाना अंदाज में इसकी तरफ रुख करते इसे किचन से बाहर धक्का देना शुरू कर दिया था। निकले किचन से, वरना खुद चाय बनाते रहिएगा। अज़रा के अज़रा के गुस्से और इसके हाथों के मौके पर शाहवेज का हंसना जारी था जब इसकी खालाजाद कज़न एमल और ज़ोरिस खानज़ादा एक साथ वहाँ आए थे। ये लवर्स में क्या हो रहा है भाई? एमल ने खनकदार लहजे में दरियाफ्त किया तो अज़रा, शाहवेज दोनों इनकी आमद पर चौंकते छट से सीधे खड़े हुए थे। अज़रा की नज़र ज़ोरिस पर पड़ी जो कि पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा दिलचस्पी से इन्हें देख रहा था, जबकि एमल के चेहरे से मुस्कुराहट थी। अज़रा ने अपने कंधों पर झूलते दुपट्टे को दुरुस्त करते जल्दी से दोबारा किचन की तरफ रुख किया था। शाहवेज अब अपने शौकी भरे अंदाज में एमल की बातों का जवाब दे रहा था। एमल और ज़ोरिस खानज़ादा की बात बातों बड़ों के दरमियान तय थी। ज़ोरिस खानज़ादा ने तो कभी इस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, मगर एमल ने ज़ोरिस खानज़ादा के लिए मोहब्बत भरे जज्बात रखती थी और इसी का बरमला इजहार भी कर दिया करती थी। अज़रा और शाहवेज की शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। शादी के बाद वो दोनों घूमने के लिए चले गए थे। इनकी जिंदगियों में जैसे खुशियों ने डेरा जमा लिया था। दोनों ही अपनी दुनिया में मगन हर एक लम्हे से खूबसूरत यादें इकट्ठी कर रहे थे, मगर वो नहीं जानते थे कि इनके दरमियान ये खूबसूरत वक्त बस कुछ ही देर के लिए बचा है। इनकी खुशियों को शायद इन्हीं की नज़र लग चुकी थी। और फिर फ़कत शादी के 6 माह बाद ही शाहवेज खानज़ादा अपने कुछ दुश्मनों की नफरत की भेड़ चढ़ता अपनी जान गंवा बैठा और इसका जाना सब पर क़यामत ढा गया था। अज़रा तो इस खबर पर इस कदर शौकज़दा हुई कि वो रोना तक भूल गई थी, और जब इसके सकते ने सबको तशवीश में मुब्तला किया तो तब ज़ोरिस खानज़ादा ने आगे बढ़ते इसके वजूद को झंझोड़ते इसे इसके प्यार लुटाने वाले शौहर इसके शाह की हमेशा के लिए जुदाई का एहसास दिलाए तो वो धाड़े मारकर रोती ज़ोरिस की बाहों में झूल गई थी। हर एक आँख अश्कबार थी, मगर अज़रा तो ऐसे हो गई थी जैसे इसका सब कुछ ही खत्म हो गया हो। वो पत्थर की मूरत बन गई थी जिसपे बस नाम का सांस रह गया था। हर कोई अपने अपने गम में डूबा किसी कोने खतरे की तलाश में रहता था, तो ऐसे में अज़रा की बदलती कैफियत किसी की नज़र में नहीं आ सकी थी, और वो भी अनजान नहीं थी कि शाहवेज की खूबसूरत निशानी इसके वजूद में सांस लेने लगी है। शाहवेज की मौत को अभी मुश्किल से 2 माह ही गुजरे थे जब एक दिन एमल गुस्से से भरी नजरों के साथ अज़रा के कमरे में आई थी। अज़रा जो कि खिड़की में सौगवार हालत में खड़ी थी, एमल की आमद पर इसकी जानिब मुतवज्जो हुई और फिर वो हैरान रह गई जब इसने इसका बाजू पकड़ते सख्ती से दबाया तो वो चीखी थी। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ मौजूद हुए। एमल आप भी? एमल का ये अमल अज़रा को झटका दे गया था। चुप, खबरदार जो तुमने मुझे अपनी मासूमियत दिखाई तो। एमल ने सख्त लहजे में बोली तो अज़रा को चुप लगी थी, साथ ही इसका दिल सहमा था। अज़रा मेरी एक बात कान खुलकर सुन लो, मैं ज़ोरे से मोहब्बत करती हूँ और अगर तुम हमारे दरमियान आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझी? एमल चिल्लाई तो अज़रा ने ना समझी से उसकी तरफ देखते बात समझने की कोशिश की थी। क्या क्या मतलब? अज़रा की ज़बान लड़खड़ाई। मतलब ये कि मेरे कानों में तुम्हारी और ज़ोरेस की निकाह की बातें पड़ी है। मैंने सुना है कि तुम्हारी इद्दत खत्म होते ही घर के बड़ों का ऐसा इरादा बन रहा है, मगर मैं मरकर भी ऐसा नहीं होने दूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम जीने से ज्यादा मरने की दुआ करोगी। पता नहीं एमल को कहाँ से आधी अधूरी बात पता चली और वो इसी पर भपरती हुई अज़रा के पास आ पहुंची थी, और वो अपनी बातों से अज़रा को डराती इसकी ज़बान को चुप लगा गई थी। वो बस आंखें फाड़े एमल को देखती नफी में सर हिलाने लगी तो एमल एक तनफुर भरी नजर इस पर डालती तनपन करती कमरे से चली गई थी। अज़रा बेदम सी होती आकर बेड पर गिर सी गई थी। खुद को शाहवेज के बगैर तस्वुर करना मुश्किल था तो वो कैसे खुद पर किसी का हक तस्लीम कर लेती।
وہ جو کمرے میں بند رہتی تھی، باہر نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ اس وقت میں یہ بات نظر انداز کر گئی تھی کہ جب سے شہویز کا انتقال ہوا ہے، اس کا دیہات والے اپنی ناراضگی بھلائے اس کی دلجوئی کے لیے ہر دوسرے دن یہاں آنے لگے تھے، مگر اس سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد کار فرما تھا، اس طرح سے انجان تھی۔ زورس خان زادہ، جس سے وہ عام حالات میں فاصلے پر رہنے کی ترجیح دیتی تھی، وہ اس سے اتنا نزدیکی رشتہ کیسے جوڑ سکتی تھی؟ اور ویسے بھی وہ اور ایمل ایک دوست کو پسند کرتے تھے، تو وہ کسی صورت ان کے رشتے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے وہ لازماً بڑوں کے آگے مجبور ہو جاتی، اور زورس بھی یقیناً اپنے دل پر پتھر رکھتے اس سے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا تو ان کا یہ بے جوڑ رشتہ کیا موڑ لیتا۔ عذرا جیسے جیسے سوچ رہی تھی، اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ اپنا دکھتا سر دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ اور پھر یہ ننھی سی جان۔ عذرا نے آج پھر زار قطار روتے ہوئے شہویز کو یاد کرتے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں کہیں دور چلی جاؤں گی، سب سے دور۔ یہاں بس میرے شہویز کی یادیں ہوں گی اور جینے کا سہارا میرا بچہ۔ عذرا اپنے پاگل پن میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر گئی تھی۔ عذرا 2 گھنٹوں سے اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ زورس خان زادہ نہ خود بیٹھا تھا اور نہ ہی اسے بیٹھنے کو بولا تھا۔ جب ڈاکٹر آپریشن روم سے نکلا تو عذرا، جو آنکھیں بند کیے زیر لب مختلف وردی ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر فوری آنکھیں کھلتے اس نے آگے قدم اٹھانے کی کوشش کی تو وہ لڑکھڑا سی گئی تھی، کیونکہ اتنی دیر ایک ہی زاویے پر کھڑے رہنے سے اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکی، جو کہ زورس خان زادہ کو بچے کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس اپنے پاس سے گزر جانے پر زورس کی بلا ارادہ نگاہ عذرا پر پڑی، جو سر تھامے کھڑی تھی۔ اسے شاید چکر بھی آنے لگے تھے۔ زورس خان زادہ برق رفتاری سے اس کے پاس جاتا اس کا بازو پکڑے سے سہارا دے گیا تھا۔ کیا ہوا؟ زورس خان زادہ کی نرمی سی فکر بھری آواز پر عذرا نے سر اٹھائے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عذرا کا زرد کملایا سا چہرہ دیکھتے زورس خان زادہ کا دل تڑپ سا گیا تھا، کیونکہ یہ چہرہ اس نے ہمیشہ کسی روشن چاند کی طرح چمکتے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑے مجھے۔ عذرا نے کتراتے ہوئے انداز میں اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹانا چاہا، مگر زورس بجائے اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی اپنی گرفت اور مضبوط کر گیا تھا۔ وہ اگر ضد اور غلطیاں کر رہی تھی تو جواب میں زورس کو وہی عمل اختیار کرنا بیوقوفی لگا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی تو اب اسے ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ تمہاری حالت دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آدھ ڈرپ تمہیں بھی لگوا دوں۔ ایسی گرتی پڑتی کیسے بیوی کو سنبھالو گی؟ زورس خان زادہ کی پرسوچ سی رائے پر عذرا نے فوری نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ عذرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کیا تھا، ورنہ وہ زورس خان زادہ سے قطعاً کلام کرنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ تھا کہ یوں اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اور پھر زورس کے اگلے عمل نے اسے مزید پہنچکار کر دیا۔ جب اس نے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے وہ اسے اپنے کندھے سے لگاتا آگے موجود صوفے کی طرف قدم بڑھانے لگا تو عذرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی چلی گئی تھی کہ اسے مزاحمت کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ ہمارے بیٹے کا آپریشن کامیاب رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی سے دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، تو مل لینا۔ اپنے بچے کے لیے زورس کے منہ سے ہمارا لفظ عذرا کو بری طرح ٹھٹک کر گیا تھا۔ اس نے لفظ بھیجتے تھے، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ کسی بچے کی طرح منہ بنائے عذرا نے فوری زورس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ تم بھول گئی ہو کہ میں اس کا بڑا بابا ہوں، تو وہ میرا بیٹا بھی ہوا، سمجھی تم؟ زورس خان زادہ نے بولتے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے سرمد کو اپنی طرف بلاتے عذرا کے لیے جوس اور کچھ کھانے کا لانے کا کہنے لگا تو عذرا نے پھر سے فاصلے پر ہونا چاہا تو اب کی بار زورس خان زادہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے اپنا بازو ہٹا ہی لیا تھا، اور اس نظروں پر عذرا سوائے جذبت ہونے کے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اپنے بچے کی طرف سے پریشانی ٹلی تھی تو اب آگے آنے والے دنوں کو لے کر عذرا پریشان میں گھرنے لگی تھی۔ بچے کی طبیعت سنبھلتے ہی انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج مل گیا تھا، اور اب عذرا خان زادہ زورس خان زادہ کے گھر کے ایک پرآسائش کمرے میں اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی۔ اس کا بیٹا فریش سا بیڈ پر لیٹا اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے کھیل رہا تھا، اور وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھی خود کے اندر سکون کی لہر دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازے پر ہوتی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔ کمرے میں آنے والا زورس خان زادہ تھا، اور اس کی موجودگی میں عذرا خواہ کانشس سے ہونے لگی تھی۔ اب بھی وہ خود میں مزید سمٹ کر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا گئی تھی۔ واہ، ہمارا بیٹا، ہمارا علیان خان، تم مستی کے موڈ میں ہے۔
زورس خانزادہ ایک خاص نظر ازرا پر ڈالے بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا بیٹھا تھا۔ ازرا نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھتے دوسری نظر زورس خانزادہ پر ڈالی اور پھر لبوں کو تر کرتے اس نے اپنے دل میں پنپتا سوال پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ فی الوقت اس بات سے بھی انجان تھی کہ پتہ نہیں زورس خانزادہ نے گھر میں ازرا اور عالیان خان کے مل جانے کی اطلاع دی تھی یا نہیں۔ اگر دے دی تھی تو سب کا کیا ری ایکشن تھا؟ ازرا کا دل تجسس کا شکار ہوتا زور سے دھڑکنے لگا۔ ایمل آپ ہی کیسی ہیں اور یہاں آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ ازرا کی سوچ کے مطابق ایمل اور زورس کی اب تک یقیناً شادی ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہوگی اپنے گھر میں۔ زورس خانزادہ کے جواب نے ازرا کو حیرانگی سے خود کو تکنے پر مجبور کیا تھا اور ان نظروں کے ارتکاز پر زورس خانزادہ نے بھی اس کی طرف نگاہ کی تو ازرا نے بھوکلاتے ہوئے اپنی آنکھیں چکائی تھی۔ مطلب آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، مگر کیوں؟ ازرا کی آواز جیسے کسی کنویں سے نکلی تھی۔ وہ جس بات کو لے کر گھر سے نکلی تھی، اتنی مشکلات کا شکار رہی تھی، وہ بات تو ابھی بھی وہیں کی وہیں تھی۔ اس کا چہرہ تفکر و پریشانی کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ زورس خانزادہ نے اچانک سے اس کی تاثرات دیکھتے پوچھا تھا، میری شادی نہ کرنے سے تم اپنی پریشانی کیوں ہو گئی ہو؟ زورس خانزادہ کے سوال پر کچھ دیر کے لیے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا اور تبھی ملازمہ دستک دیتے اندر آئی تھی۔ صاحب، نیچے بڑے صاحب لوگ آ گئے ہیں۔ ملازمہ کے پیغام پر ازرا کا دل دھک اور خوشی کے ملے جلے احساس سے بھرنے لگا۔ آنکھوں میں سب کا پیار یاد کرتے آنسوں نے گھر کر لیا تھا۔ تم سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو، ہمارے۔ زورس خانزادہ کے حکم پر ملازمہ سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ازرا کی طرف آیا جو اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ زورس خانزادہ کو خود کی قریب موجودگی پر ازرا نے اپنا جھکا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ نانا جان، ماموں اور ممانی مجھ پہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ ازرا نے معصومیت سے استفسار کیا۔ جو عمل تم نے انجام دیا تھا اس پر وہ تمہیں پھولوں کے ہار تو ڈالنے سے رہے۔ زورس خانزادہ کے سنجیدگی سے جواب دینے پر ازرا کا منہ لٹکا تو وہ اس کے بچوں کے سے انداز پر نفی میں سر ہلاتے دوبارہ بولا تھا، مگر چونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں تو مجھے امید ہے تمہیں سامنے دیکھتے میری طرح اپنا غصہ بھول جائیں گے، اور پھر جو تحفہ تم نے ہم سب کو دیا ہے اس کے بدلے تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی معاف کی جا سکتی ہے۔ زورس خانزادہ نے اس کی تسلی کروائی تو ازرا نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کھیلتے نہ جانے کب سو گیا تھا۔ ہاں بھی جاؤ، عالیان کو بعد میں ملازمہ لے آئے گی۔ زورس خانزادہ کے کہنے پر ازرا اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تو زورس نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ازرا آگے اور زورس خانزادہ اس کے پیچھے دونوں ہاتھ بہن کی جیبوں میں ڈالے آ رہا تھا، مگر لاؤنج کے نزدیک پہنچتے ازرا اپنے قدموں کی رفتار بالکل دھیمی کرتی رکنے لگی تو اگلے ہی پل زورس خانزادہ اس کے ہم قدم ہوتے اس کا ہاتھ جکڑتے آگے قدم بڑھانے لگا تو ازرا نے فوری اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ وہ جو پہلی اتنے عرصے بعد سب کا سامنا کرنے کے لیے ہچکچا رہی تھی، اب زورس خان کا اس طرح دھڑلے سے اس کا ہاتھ پکڑ لینا اس کے لیے خفقت کا باعث بننے لگا تھا، مگر وہ ضدی اور اپنی کرنے والی خان کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ازرا کو زورس خانزادہ کے ارادے خطرناک لگے تھے۔ کچھ خدمت زورس کی اب تک شادی نہ کرنے کی بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ سب کے سامنے آئے تو وہاں پہلے سے موجود تینوں افراد اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا یوں ایک ساتھ ہونا ان کے بڑوں کی آنکھوں میں خوشگوار تاثر چھوڑ گیا تھا۔ نانا ابو، ازرا کی نمی سے بھرپور آواز ابھری اور وہ بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ زورس اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ فردن فردن سب سے ملتے ازرا شائستہ بیگم کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ وہاں سبھی آبدیدہ تھی۔ ازرا شرمندگی سے سب سے بار بار معافی مانگ چکی تھی۔ فی الوقت کسی نے بھی اسے گھر سے جانے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ ماحول کچھ سازگار ہوا تو ازرا کے ماموں نے اس پر سرپرائز کے بارے میں جاننا چاہا تھا جس کے بارے میں زورس نے ان سے ذکر کیا تھا۔ زورس، وہ سرپرائز کا ہے؟ تم نے کہا تھا نا کہ ازرا کے ساتھ ہمارے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ باپ کے سوال پر زورس خانزادہ کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا تو سب اور زیادہ متجسس ہونے لگے۔ زورس خانزادہ سب کا دل تیز تیز دھڑکتے ملازمہ کو عالیان خان کو لانے کا اشارہ کر گیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد جو آنسو تھمے تھے عالیان خان کو دیکھتے اب سب رونے کے ساتھ مسکرانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یہ ہمارے شاہبیز کی نشانی، بلکہ یہ تو بڑا بنایا شاہبیز ہے۔ عالیان خان کو سب باری باری بہانوں میں بھرتے اپنے لاڈلے کو یاد کرتے اس کے خون کو یوں اپنے سامنے دیکھتے اپنی آنکھوں کے پیاس بجھانے کی کوشش میں تھی۔ ازرا پیچھے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ان کا اپنے بیٹے کے لیے پیار دیکھتے دل ہی دل میں پریشان ہو رہی تھی۔
زورس خانزادہ کا نرم لب و لہجہ، پیشانی کسی بھی قسم کی تیوری سے پاک، سب کو ہی ٹھٹکا رہی تھی۔ زورس خانزادہ کے اس طرح اپنے بیٹے کی روٹین سے واقفیت رکھنے پر عذرا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے مگر عالیان خان اب تک اپنی ماں کے پاس واپس نہیں آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد زورس خانزادہ ملازمہ کے ذریعے عالیان خان کو اپنے کمرے میں منگوا چکا تھا۔ عذرا نے کافی دیر انتظار کیا مگر جب اسے نیند آنے لگی تو وہ زورس خانزادہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اس وقت گھر کے اندرونی حصے میں کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا، اس لیے عذرا کو خود زحمت کرنی پڑ رہی تھی۔ خود کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے مگر نہیں، شادی نہیں کرنی، بس دوسروں کے بچوں کے ساتھ دل بھلا رہی ہے۔ عذرا منہ کے مختلف زاویے بناتی زورس خانزادہ کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی، پھر دستک دینے پر زورس خانزادہ کی بھاری آواز میں اجازت دینے پر تھوڑا سا دروازہ کھولتی کمرے میں جانے لگی۔ اندر آ سکتی ہو تم۔ صوفے پر کام میں مشغول زورس خان کے غمگین سے لہجے پر عذرا نے لب پھیجتے خود کا ہمت کا درس دیتے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اس کمرے سے اس کی کچھ خاص اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی مگر شاید اس غلطی یا پھر گناہ کی بدولت ہی اسے دوبارہ سے ملنا تھا۔ عالیان خان بڑے سکون سے بیڈ پر سو رہا تھا۔ عذرا نے اسے اٹھانا چاہا مگر پھر وہ ایک گہری سانس بھرتی زورس خانزادہ سے اپنے دل میں چبھتا سوال کر گئی تھی، آپ نے اب تک کیوں نہیں کی یا پھر کب کریں گے؟ عذرا کی طرف سے اس طرح کھٹاک سے سوال آنے پر زورس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی؟ ویسے تم مجھ سے پرسنل سوال پوچھ سکتی ہو تو میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم گھر چھوڑ کر کیوں گئی؟ تم کس پاگل کیڑے نے کاٹا تھا جو تم اپنی حالت اپنی عدت کا لحاظ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ نکلی؟ زورس خانزادہ کے الفاظ خاصی سختی لیے ہوئے تھے۔ عذرا کو اس کے الفاظ کے چناؤ پر غصہ آیا تھا۔ میں باغی نہیں تھی۔ عذرا کی کلبلاہٹ عروج پر تھی۔ زورس تمسخر سے ہنسا۔ اچھا، تمہارے عمل کے لیے میرے خیال میں یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور تم نے اپنی حرکت سے سب کے سامنے اپنے کردار کو مشہور بنا دیا۔ اگر تم حویلی جاؤ تو تمہیں وہاں کے لوگ کی رائے اپنے بارے میں جان کر یقیناً شرم سے مرنے کو دل کرے گا۔ زورس خانزادہ اپنا کام چھوڑے آج اپنے اندر دماغ غصہ نکال رہا تھا۔ عذرا ہچکیوں سے روتی بیڈ پر گرنے کے سے انداز سے بیٹھی تھی۔ میں کیا کرتی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، عذرا نے سسکتے کہا۔ کوئی بات تھی تو شیئر کی جا سکتی تھی، تمہیں کس نے مجبور کیا تھا کیا؟ زورس نے سر جھٹکتے خود میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی اور تب عذرا ایمن اور اس کی باتیں زورس کے سامنے کھولتے اسے تعصب سے نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایمن کا نام لیتے ہی زورس خانزادہ نے دانت پیسے تھے کیونکہ عذرا کے اس طرح گھر سے جانے پر وہ ایمن ہی تھی جس نے سب گھر والوں کو عذرا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ہر وقت عذرا کے لیے زہر گلتا لہجہ زورس خانزادہ کے بس سے باہر ہوا تھا۔ وہ ایمن کی سختی سے جان گیا تھا تو آگے سے اپنی اوقات میں آتی زورس کو بھی عذرا کا عاشق قرار دیتی، جاہلوں کی طرح چیخنے لگی تھی، اور پھر اسی روز زورس اس سے اپنا رشتہ ختم کر گیا تھا۔ ایمن کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی تھی۔ زورس کے اقرار پر عذرا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر سے غصے کھڑے ہونا چاہا مگر زورس نے سختی سے اسے بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ واپس بیٹھو اور میری ساری بات دماغ کھول کر سنو۔ زورس کے گھرکنے پر مٹھیاں پیچے احسان کرتے بیٹھ گئی۔ تم شاید جانتی نہیں تھی کہ تمہارے تایا چچا شاہویز کے گزر جاتے ہی پھر سے اپنے آوارہ بیٹے کے لیے تمہارا نام لینے لگے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اس طرح ہم پر احسان کرتے ہم پر بھاری پڑ جائیں گے کہ انہوں نے ایک بیوہ لڑکی کو سہارا دیا، اور جب میں نے ان کی بے شرمی بڑھتی دیکھی تو مجھے انہیں منہ توڑ جواب دینا پڑا، اور ساتھ ہی سب کے سامنے شاہویز کے آخری الفاظ کو بھی حیا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاہویز کی کوئی آخری خواہش بھی تھی؟ عذرا بغیر کچھ بولے بس سوالیہ نگاہوں سے زورس کو دیکھا تو کچھ پل ٹھہر کر دوبارہ بولا۔ شاہویز کو اپنی تکلیف میں بھی بس تمہاری فکر تھی، تم اس طرح اتنی جلدی اکیلے کر جانے کا خیال اسے ہلکان کر رہا تھا، اور تب میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑتے مجھ سے ایک درخواست کی تھی کہ میں اس کے جانے کے بعد اس کی عذرا کو سنبھال لوں، اور جانتی ہوں اس کے الفاظ پر میں کس قدر تڑپا تھا۔ وہ اپنے جیتے جی کس طرح اپنی محبت کو مجھے سونپ سکتا تھا۔ میں اور تم شاید اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے مگر اس سے شاہویز کی تمہارے لیے بے لوث محبت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ زورس نے بات مکمل کرتے تھکی سی سانس بھرتے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں کے انگوٹھوں سے دبایا تھا۔
जबकि अज़रा चेहरा झुकाए अपना काम गलत करने में लगी थी। मगर मेरे घर से आ जाने के बावजूद आपने एबल आपी से शादी क्यों नहीं की? अज़रा की सुई एबल पर ही अटकी थी जिस पर ज़ोरिस खानज़ादा ने इसे घूरा था। तुम अपनी जिस चहेती आपी के कहने पर घर छोड़कर गई थी ना, बाद में तुम्हें बदनाम करने वाली वो सबसे पहली हस्ती थी। इसलिए इसे दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो अधूरा रह गया था इसे मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। मैं बहुत जल्द तुम्हें और आलियान को मुकम्मल हक से अपने कमरे तक लाने का प्रोग्राम बना चुका हूँ। ज़ोरिस खानज़ादा के अल्फाज से इसके इरादों की पुख्तगी ज़ाहिर हो रही थी और वो एकदम से अजरा के 14 तबक रोशन कर गया था। नहीं, नहीं, मुझे नहीं आना इस कमरे में, मुझे नहीं बनाना कोई नया रिश्ता, मैं सिर्फ आलियान के साथ खुश हूँ। अज़रा चाहकर भी सख्ती से बोल नहीं पा रही थी। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। सॉरेज़ ने रोब झाड़ा तो अज़रा ने अपने लब काटे थे। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, बाबा और दादी जी तुम्हें घर बिठा कर रखेंगे और वो एक दिन लास्ट में तुम्हारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सोचेंगे कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और इस सूरत में आलियान की कस्टडी में हासिल करूँगा कि हमें ये गवारा नहीं कि हमारा खून कहीं और पले। तो खुद सोच लो क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है। ज़ोरिस खानज़ादा की सारी बातें हकीकत के करीब थी। दूसरी तरफ अज़रा ज़ोरिस की बात पर इस कदर घबराई कि वो पल झपकते आलियान को बेड से उठाती खुद से लगाते ज़ारों कतार रोने लगी तो बच्चा भी डरता रोने लगा। इन दोनों माँ बेटे को मुकाबिल में रोता देखकर ज़ोरिस खानज़ादा भौंकलाते हुए इनके पास आया था। पागल हो, इसकी नींद क्यों खराब कर दी? ज़ोरिस खानज़ादा बालियान को इससे पकड़ते अपने कंधे से लगाए थपकने लगा तो वो फिर से आंगनूदगी में जाने लगा। ज़ोरिस खानज़ादा ने अज़रा के आंसू भरे चेहरे को देखते हाथ बढ़ाते अपनी उंगलियों की पोरों से इसके आंसू साफ किए तो झिझकती खुद ही दुपट्टे से अपने आंसू रगड़ गई थी। इतने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मेरी दूसरी बात बस तुम्हारे लिए आगाही थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी की छोटी सी मम्मा को इससे जुदा करने का सोच भी नहीं सकता, तो इसी तरह तुम दोनों को खुद से दूर भी नहीं कर सकता, और ये मेरा अटल फैसला है। इस सब के लिए जितनी जल्दी हो सके अपना दिमाग बना लो। ज़ोरिस खानज़ादा ने जरा सा झुकते अज़रा का हाथ पकड़ते इसे झटके से अपने मुकाबिल किया। मुझे दे आलियान। ज़ोरिस खानज़ादा की आंखों में उतरते खास रंगों पर अज़रा ने जल्दी से इसके सामने से जाना चाहा। मैं खुद छोड़कर आता हूँ अपने बेटे को इसके बिस्तर पर, और बेटी की मामा को भी। ज़ोरिस खानज़ादा जानबूझकर अज़रा की जान हलकान करता इसका हाथ दबोचते दरवाजे की तरफ बढ़ा तो नाचार अज़रा को भी कदम आगे बढ़ाने पर थे, क्योंकि इसका ज़ोरिस के लम्से नज़ाहत का शिकार वजूद वाकई में आलियान खान को उठाने से कासिर था। अज़रा के कमरे में पहुंचते ज़ोरिस ने आलियान को इसकी जगह पर लटाते अज़रा को भी बेड पर बिठाते लेटने का इशारा किया तो वो इसकी आंखों में देखते ट्रांस की कैफियत में तकिए पर सर रख गई। तो ज़ोरिस खानज़ादा ने दोनों माँ बेटा पर कंबल डालते एक मुस्कुराती नज़र अज़रा पर डाली तो फौरन आंखें बंद कर गई थी, जिस पर वो धीमे से हंसते पीछे कदम लेता कमरे से निकलता चला गया तो अज़रा ने आंखें खोलते गहरी सांस भरते अपना बाजू आंखों पर रखा तो ज़ोरिस के लम्स से आरास्ता हाथ यूं नज़दीक आने पर वो शर्मा सी गई थी। दिल की दुनिया आज न जाने कितने अरसे बाद बदलने की तैयारियों में थी, और इस बदलाव में आज अज़रा का दिल और दिमाग दोनों सुकून भरी हालत में थे, जिसकी बदौलत वो लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए जल्दी गहरी नींद में चली गई थी। दूर कहीं आसमानों में आज अपनी अज़रा को खुश देखते शाहवीज़ की रूह भी खुश थी।